بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہم نے تاریخ اسلام کے نام سے ایک سیریز شروع کی تھی۔ اس کے پہلے پارٹ کی اسلام سے پہلے عربوں کے حالات کے موضوع پہ ایک ویڈیو ہم اس چینل پہ لگا چکے ہیں۔ اس کا لنک ہم دوستوں کے لیے ڈسکرپشن میں لگا رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اسلامک ہسٹری کی سیریز کا دوسرا پارٹ پیش کر رہے ہیں۔ اس پارٹ میں ہم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پہلے 25 سال ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، جن کی ولادت 127 قبل از ہجرت اور سن عیسوی کے مطابق 500 عیسوی میں ہوئی۔ جناب عبد المطلب بنو ہاشم قبیلہ کے جد امجد جناب ہاشم ابن مناف کے گھر پیدا ہوئے، جو عرب کے معروف سردار اور کعبہ کے متولی تھے۔ عبد المطلب کو اپنے والد ہاشم کے بعد کعبے کی مجاوری کی سعادت باکمال حاصل ہوئی۔ جناب عبد المطلب قبیلہ قریش کے سردار اور مکہ کے ایک معروف آدمی تھے۔ آپ کا اصل نام شیبہ تھا۔ لوگ آپ کو آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے شیبہ الحمد بھی کہتے تھے۔ جناب عبد المطلب شہر یثرب میں پیدا ہوئے اور 7 سال کی عمر میں مکہ واپس پلٹ آئے، جہاں انہیں قریش و مکہ پہ سعادت و برتری ملی۔ اصحاب فیل کا حیرت انگیز واقعہ، جس کے دوران ابرا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبہ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی غرض سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ یہ واقعہ بھی عبد المطلب کی سرداری کے دور میں رونما ہوا۔ آپ نے مختلف اوقات میں 6 شادیاں کی۔ حضرت عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے منت مانگی تھی کہ اگر ان کے 10 بیٹے ہوں گے اور وہ بڑے ہو کر قریش کی حفاظت کریں گے تو وہ اپنا ایک بیٹا رضائے الہی کے لیے بیت اللہ کے پاس ذبح کریں گے۔ جب ان کی منت پوری ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر انہیں پورا کرنے کو کہا۔ سب بیٹوں نے والد کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ چنانچہ تمام بیٹوں کے نام قرہ ڈالا گیا تو قرہ میں نام حضرت عبداللہ کا نکلا۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر اہل قریش نے ان سے درخواست کی کہ وہ ایسا نہ کریں جب تک کہ وہ مجبور نہ ہو جائیں اور کوئی راستہ نہ بچے۔ اہل قریش کہنے لگے، اگر آپ نے ایسا کام کیا تو ہر شخص اپنے بچے کو یہاں لائے گا ذبح کرنے کے لیے۔ پھر قریش نے تجویز پیش کی کہ حضرت عبداللہ کو ذبح نہ کیا جائے بلکہ انہیں آپ حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، اس کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا جائے۔ اگر اس نے بھی حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کا کہا تو آپ کو اپنے صاحبزادے کو ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی اور حل بتایا جس سے آپ کی منت پوری ہو جائے اور حضرت عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائے تو وہ طریقہ کار اختیار کر لیا جائے گا۔ چنانچہ سب لوگ اس عورت کے پاس پہنچے اور مسئلہ بیان کیا تو اس نے کہا، تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی کہ 10 اونٹ، تو تم لوگ 10 اونٹوں اور لڑکے کے درمیان قرہ ڈالو، اور اگر لڑکے کا نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد بڑھا دینا، اور اس طرح کرتے رہنا یہاں تک کہ تمہارا پروردگار تم سے راضی ہو جائے اور قرہ اونٹوں کے نام نکل آئے، پھر تم وہ اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا اور لڑکے کی جان بھی بچ جائے گی۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ واپس آئے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرہ اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی، تب بھی حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ یوں ہی تعداد بڑھاتے بڑھاتے 100 تک جا پہنچی، تب جا کے اونٹوں کے نام قرہ نکلا۔ وہاں موجود سب لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں تب تک قرہ کو نہیں مانوں گا جب تک 3 مرتبہ اونٹوں کے نام قرہ نہ نکلے۔ چنانچہ یہ عمل 3 بار دہرایا گیا، لیکن ہر بار قرہ اونٹوں کے نام ہی نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور اونٹوں کو صفا مروہ کے درمیان ذبح کیا۔ دوستو، حضرت عبد المطلب وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ایک جان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے تھے، اور پھر یہ قریش اور عرب کا دستور بن گیا۔ ذبح کے واقعے کے بعد حضرت عبداللہ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور مکہ کی معزز اور مالدار عورتوں نے آپ کی سخاوت و شرافت سے متاثر ہو کر شادی کی پیشکش کی، لیکن سب ناکام رہے۔ کچھ اہل کتاب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت عبداللہ وہ برگزیدہ بندے ہیں جن سے نبوت کا سلسلہ آگے بڑھے گا، اس لیے یہود کی ایک جماعت نے یہ عہد کیا کہ وہ تب تک واپس نہیں لوٹیں گے جب تک آپ کو قتل نہ کر دیں۔ ایک دن آپ شکار کے لیے تنہا مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لائے تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور آپ پر حملہ کر دیا۔
آپ کی حفاظت کے لیے آسمان سے کچھ سوار نمودار ہوئے اور ان حملہ آوروں کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ حضرت آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کے دل پر آپ کی عظمت کی داغ بیٹھ گئی۔ انہوں نے آپ سے اپنی بیٹی حضرت آمنہ کے نکاح کی خواہش حضرت عبد المطلب کے سامنے رکھی، جو قبول کر لی گئی، اور یوں آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ حضرت آمنہ بنت وہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھی، اور آپ کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا۔ آپ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف بن زہرہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد عزہ تھا۔ حضرت آمنہ کے والد اپنے قبیلے کے معزز سردار تھے اور بنو زہرہ قبیلے میں ایک مثالی حیثیت کے مالک تھے۔ آمنہ بنت وہب کے والد وہب ابن عبد مناف سگ ستارہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ سگ ستارہ کو انگلش میں سیریس کہتے ہیں، اور یہ آسمان پہ رات کو سب سے زیادہ چمکدار ستارہ ہوتا ہے۔ ستاروں کی پرستش، جو کہ عربوں کے عمومی مزاج اور ان کی قبائلی تاریخ کے خلاف تھا، اس بنا پر اہل عرب وہب بن ابن مناف کی مخالفت کرتے تھے اور آپ کو ابو کبشہ کہہ کر بلایا کرتے تھے، کیونکہ عربی زبان میں یہ سگ ستارہ کبشہ کہلاتا ہے، اور اسی کی نسبت سے آپ کو ابو کبشہ یعنی کبشہ ستارے کی عبادت کرنے والا کہا جاتا تھا۔ وہب بن عبد مناف کی مثل ہی جب عربوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اجنبی سمجھتے ہوئے اسلام کو بھی عبد مناف کے دین پر قیاس کیا، تو انہوں نے آپ کو بھی عبد ابی کبشہ کہنا شروع کر دیا، جس سے ایک طرف تو وہ آپ کی نسبت وہب ابن عبد مناف کی طرف کرتے تھے، وہیں دوسری طرف آپ کو ابن ابی کبشہ کہہ کر اپنے غصے اور نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ حضرت آمنہ کی کوئی سگی بہن یا سگا بھائی نہیں تھا، البتہ آپ کے والد وہب ابن عبد مناف کی دوسری زوجہ سے آپ کے 2 ستیلے بھائی تھے۔ بنو زہرہ قبیلے کے لوگ اس بات پر زور دیا کرتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار ہیں۔ حضرت آمنہ اپنی ظاہری وضاقتہ میں ایک خوبصورت اور باوقار خاتون تھیں، اور قبیلہ قریش میں اور بنو زہرہ قبیلے میں بالخصوص آپ نسب کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز شخصیت کی مالک تھیں، کیونکہ آپ اپنی والدہ برہ کی طرف سے عبد العزہ بن عثمان کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، جو کہ قصی کی اولاد تھے، جبکہ آپ کے والد بنو زہرہ قبیلے میں سرداروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت آمنہ اپنے خاندانی نسب و نسبت اور ذاتی حسن و جمال کے علاوہ بھی کئی عمدہ خصوصیات کی حامل تھیں، جو کہ آپ کو بنو زہرہ قبیلے کی دیگر خواتین سے ممتاز کرتی تھی۔ ان خصوصیات میں آپ کی پاک دامنی، شرافت، ذکاوت، بردباری اور حلم شامل تھا۔ حضرت آمنہ بچپن ہی سے اپنی سہیلیوں میں ایک مخصوص تشخص کی حامل تھیں۔ مشہور کاہنہ سودا بنت زہرہ نے جب بنو زہرہ قبیلہ کا دورہ کیا تو برملا کہہ اٹھی کہ اس قبیلے میں ایک نہایت ہی عزت اور شرف والی لڑکی موجود ہے۔ اس نے مزید کہا کہ وہ لڑکی اور اس کا ہونے والا بیٹا تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہوں گے اور لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اس نے بنی زہرہ قبیلہ کی تمام خواتین کو ایک جگہ جمع ہونے کی درخواست کی اور یکے بعد دیگرے ہر لڑکی اور عورت کو دیکھتی اور اس کے حوالے سے پیش گوئی کرتی رہی۔ جب اس کی نظر حضرت آمنہ پہ پڑی تو آپ کو دیکھ کر اس نے ایک دم کہا، یہی ہے وہ لڑکی جو لوگوں کو ڈرائے گی، یا پھر اس کا بیٹا لوگوں کو اللہ سے ڈرانے والا ہوگا، جس کی عظیم شان ہوگی اور جو روشن چاند کی طرح حق کے ساتھ جگمگائے گا۔ اس دن سے حضرت آمنہ بنو زہرہ قبیلہ میں اپنے اوصاف عالیہ کی وجہ سے اور بھی زیادہ مشہور ہو گئی، اور جب آپ کا نکاح حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہوا تو اس شہرت اور شان میں مزید اضافہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے جہاں ایک طرف حضرت آمنہ کو ظاہری حسن و جمال اور صفاتی کمالات سے نوازا تھا، وہاں دوسری طرف آپ کو ہر قسم کی برائی اور ناپسندیدہ چیزوں سے بھی محفوظ رکھا تھا، کیونکہ آپ کو بالآخر پوری انسانیت کے سردار اور ہادی عالم کی والدہ بننے کا شرف حاصل ہونے والا تھا۔ حضرت آمنہ ہمیشہ شرک اور بتوں وغیرہ کی پوجا سے محفوظ و مامون رہی تھی، اور اپنے معاملات کے حوالے سے بھی نہایت ہی دیانت دار اور امانت دار تھی۔ آپ اور آپ کے شوہر حضرت عبداللہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین بننے کے شرف سے مشرف ہوئے، یہ دونوں ہی ہستیاں اہل فطرت میں سے تھیں، جنہوں نے ہمیشہ عقیدہ توحید کو اپنائے رکھا اور شرک کی غلاظت سے خود کو دور رکھا۔ آپ کا وہ معروف نسب جو حضرت عبد المطلب سے لے کر پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے
اور پھر حضرت ابراہیم سے لے کر آدم تک جاتا ہے، اس میں موجود تمام اشخاص کے بارے میں یہ بات نہ صرف مشہور و معروف ہے کہ وہ سارے موحد تھے، بلکہ اس کا ذکر کتب حدیث میں بھی ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کا نکاح عام الفیل سے 1 سال قبل 569 میں ہوا۔ حضرت عبداللہ جو کہ اپنی شکل و صورت، عادات و اطوار کے حساب سے قریش کے بہترین نوجوان تھے، آپ نہایت ہی وجیح شخصیت کے مالک تھے اور اپنی عفت و شرافت کے اعتبار سے مشہور تھے۔ مارٹن لنگس لکھتے ہیں، جو کہ ایک انگریز مورخ ہیں، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک تفسیر لکھی ہے۔ اپنی کتاب میں حضرت عبداللہ کو حضرت یوسف سے تشبیہ دیتا ہے۔ وہ عام الفیل سے 1 سال قبل ذوالحجہ کے مہینہ میں جمعہ والے دن نبی نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں تمکن فرمایا۔ استقرار حمل کی یہ مدت پورے 9 ماہ رہی، لیکن اس مبارک حمل کا کمال یہ تھا کہ حضرت آمنہ کو اس پوری مدت میں نہ تو کبھی سر درد کی شکایت ہوئی اور نہ ہی کبھی آپ کا معدہ مبارک تکلیف زدہ ہوا۔ اس طرح وہ دیگر عوارضات جن سے عموماً حاملہ خواتین دوران حمل متاثر ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی عارضہ آپ کو لاحق نہیں ہوا اور نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ کی مدت حمل پوری ہوئی۔ حضرت آمنہ سے نکاح فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ قریش کے قافلے کے ساتھ تجارتی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور پاک کی سعادت سے بہرہ مند ہو چکی تھی۔ حضرت عبداللہ چند ماہ تک غزہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں تجارتی اغراض سے مصروف رہے اور سفر سے واپسی پر جب آپ نے یثرب کے علاقے میں اپنے ننیالی رشتہ داروں میں قیام فرمایا تو اس دوران آپ شدید علالت کا شکار ہو گئے۔ آپ نے بنی عدی ابن نجار قبیلے میں کچھ دن قیام فرمایا تاکہ کسی طرح آپ مکہ تک سفر کرنے کے قابل ہو سکیں، لیکن اللہ کی منشا کے مطابق آپ مزید سفر کرنے سے قاصر رہے اور 25 سال کی عمر میں ہی اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ حضرت عبداللہ کے وصال پرملال کے بعد یہ خبر جب حضرت آمنہ تک پہنچی تو آپ شدید صدمے سے دوچار ہو گئی، کیونکہ آپ اپنی شادی کے فقط چند ماہ بعد ہی نہایت ہی کم عمری میں ہی بیوہ ہو گئی۔ عام الفیل کے سال میں 12 ربیع الاول کو پیر والے دن طلوع فجر سے چند لمحات قبل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سن عیسوی کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی بنتا ہے، لیکن بعض مورخین اس کو 570 عیسوی کے اگست کے مہینہ کی کوئی تاریخ قرار دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کی اس دنیا میں آمد اور مقام و مرتبہ کے بارے میں الہامی کتابوں میں بہت سی پیش گوئیاں موجود تھیں۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات تورات میں کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ کی جو صفات قرآن میں ہیں انہی میں بعض اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات میں بھی ہیں۔ تورات میں ہے، اے نبی، ہم نے تجھے گواہ اور خوشی سنانے والا، ڈرانے والا اور امتوں کو بچانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا بندہ اور رسول ہے، میں نے تیرا نام متوکل رکھا ہے۔ تو بدگو اور فحش کلام نہیں کرتا، نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہے۔ تو برائی کے بدلے برائی نہیں کرتا بلکہ درگزر کرتا ہے اور معاف فرماتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ قبض نہیں کرے گا جب تک لوگوں کو سیدھا رستہ نہ دکھا دے اور دین کو اور میری ذات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر دے اور لوگ اس کے قائل نہ ہو جائیں، جس سے اندھی آنکھیں روشن ہو جائیں اور بہرے کان سننے والے بن جائیں اور پردے والا دلوں کے زنگ چھوٹ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشینوں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام بڑے عالی مرتبت پیغمبر گزرے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمائی۔ اس الہامی کتاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزول کی خبر اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زبور میں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب سے ظاہر فرمایا۔ زبور میں ہی ایک اور جگہ تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے، اے قدرت الہیہ اور سطوت خداوندی کے مظہر نبی، اپنی تلوار حمائل کرو، کیونکہ تمہاری عزت و عظمت اور شریعہ و احکام کا اجرا تمہارے زور بازو کے ساتھ وابستہ ہے۔ تمہارے اوپر ہم کرم کیے ہوئے ہیں اور اقوام اور امتیں تمہارے آگے جھکنے والی ہیں۔ انجیل یوحنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور صفات کچھ یوں بیان کی گئی ہیں، مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنا ہے مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ روح حق آئے گا
تو تم کو سچائی کی راہ دکھا دے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے اس دنیا میں طلوع ہوا تو یہ خبر حضرت عبد المطلب کو بھجوائی گئی، جو اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ انتہائی خوشی کے عالم میں اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب کو ان تمام غیر معمولی احوال سے آگاہ فرمایا جن کا تجربہ و مشاہدہ آپ نے دوران حمل اور ولادت کے دوران فرمایا تھا۔ آپ نے حضرت عبد المطلب کو اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ آپ کو اس پیدا ہونے والے بچے کا خاص نام رکھنے کی طرف بھی خدائی رہنمائی کی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم تحفے پر شکر بجا لایا۔ حضرت آمنہ نے ابتدائی 7 ایام تک آپ کی رضاعت فرمائی، پھر عرب کے رواج کے مطابق اپنے لخت جگر کو بہتر ماحول اور آب و ہوا کے لیے دہی علاقے کی طرف بھیج دیا گیا، جس کی سعادت حضرت حلیمہ سعدیہ کے حصے میں آئی، جو کہ بنو سعد قبیلے کی انتہائی پاک باز خاتون تھیں اور رضاعت کے حوالے سے خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں کے عقب میں 85 کلومیٹر مشرق کی جانب طائف کی سرسبز و شداب وادی سے ذرا آگے بنی حوازن کا علاقہ تھا، جہاں قبیلہ بنی سعد آباد تھا۔ عرب کا یہ قدیم قبیلہ اپنی فصاحت و بلاغت اور حکمت و شیریں کلامی کی بنا پر حجاز میں معروف تھا۔ یہ لوگ نہ صرف فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے بلکہ اس زبان کے محافظ اور معلم بھی تھے۔ اسی خوبی کی بنا پر عرب کے صاحب حیثیت شہری اپنے بچوں کو ذہنی اور جسمانی تربیت اور خالص عربی زبان سیکھنے کی غرض سے ایک خاص مدت تک اس قبیلے کے خواتین کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ یہ عورتیں سال میں 2 مرتبہ شہروں کا رخ کرتی اور نومولود بچوں کو مناسب اجرت پر اپنے ساتھ لے جاتی۔ انہی عورتوں میں ایک معزز و محترم خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایام رضاعت میں اپنی آغوش میں رکھنے اور 2 سال تک دودھ پلانے کا شرف عظیم نصیب ہوا۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد عزہ تھا، وہ بھی قبیلہ بنی سعد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت حلیمہ کے بچے عبداللہ، انس اور شمع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بہن بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضائی بہن شیمہ سے بہت زیادہ انس تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ان دنوں ہمارا علاقہ شدید ترین قحط اور خشک سالی کا شکار تھا۔ وہ مئی کا ایک سخت گرم دن تھا جب ہمارے قبیلے سے خواتین کا ایک قافلہ نوزائیدہ بچوں کے حصول کے لیے مکے کی جانب روانہ ہوا۔ اس قافلے میں میں بھی شامل تھی۔ میں اپنی سفید گدھی پر سوار تھی۔ میرا خاوند حارث دودھ پیتا بچہ عبداللہ اور میری خستہ حال کمزور اونٹنی بھی ساتھ تھی۔ میری گدھی نکاہت اور کمزوری کے سبب نہایت سست رفتاری سے سفر کر رہی تھی، جس کی بنا پر قافلے کی سب خواتین مجھ سے عاجز تھیں۔ چنانچہ وہ سب مجھ سے پہلے مکہ پہنچ گئیں۔ انہیں سب سے پہلے حرم کعبہ کے متولی اور مکے کے سردار عبد المطلب کے گھر لے جایا گیا، لیکن انہوں نے جب بچے کے یتیم ہونے کا سنا تو خاطر خواہ انعام و کرام نہ ملنے کے اندیشے کے پیش نظر بچہ لینے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میری سواری مکہ پہنچی تو ہمارے قبیلے کی تمام خواتین بچے حاصل کر چکی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے خالی ہاتھ جانا ذرا اچھا نہیں لگتا، اور پھر اپنے شوہر کے مشورے پر اس یتیم بچے کو صرف اس بنا پر لے لیا کہ قبیلے کے لوگ خالی ہاتھ آنے کا طعنہ نہ دیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آمنہ کے لال کو گود میں لیا اور اپنے ڈیرے پر آئی تو دیکھا کہ میری سوکھی چھاتیاں دودھ سے بھر چکی ہیں۔ میرا بچہ بھوک سے ہر وقت روتا رہتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ شوہر کی نظر اونٹنی پر پڑی تو اس کے سوکھے تن دودھ سے لبریز تھے۔ واپسی کے سفر پر میری لاغر گدی نے اپنی تیز رفتاری سے سب کو حیران کر دیا۔ میری ساتھی عورتیں رشک و حسد میں مبتلا ہو کر مجھ پر آوازیں کسنے لگیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے گھر پر اللہ کی برکتوں نے ڈھیرے ڈالے ہوئے تھے۔ ہمارا پورا علاقہ قحط زدہ تھا اور لوگ بدحال تھے، لیکن میرے گھر والے میرے مال مویشی دودھ اور چارے سے آسودہ حال تھے۔ ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ 2 سال بعد میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دودھ چھڑوا دیا۔ اپنے مضبوط قد و قامت کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 سال کے لگتے تھے۔ ہم انہیں حضرت آمنہ کے پاس لے گئے۔ اس زمانے میں مکہ بیماری کی زد میں تھا، لہٰذا ہم بے حد اصرار کر کے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لے لی۔ ابھی آپ 4 یا 5 سال میں تھے کہ شک صدر کا واقعہ پیش آیا۔
حضرت انس سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ گھر کے قریب ہی ایک جگہ پر کھیل رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل باہر نکالا، اسے سونے کے تشت میں آب زمزم سے دھویا اور پھر دوبارہ اپنے مقام پر رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ جب بہن بھائیوں نے یہ منظر دیکھا تو چیختے چلاتے گھر پہنچی اور ماں کو بتایا کہ کسی نے محمد کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے تو دیکھا آپ صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دو یہودی راہب حضرت حلیمہ کے پاس آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تفصیل پوچھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حلیمہ سعدیہ کو ان پر کچھ شک ہو گیا، چنانچہ جلدی سے بولی نہیں، پھر اپنے شوہر کی جانب اشارہ کر کے کہا یہ اس بچے کا باپ اور میں اس کی ماں ہوں۔ راہب بولا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہتا ہے، جب آپ ٹھہر جاتے ہیں تو وہ بھی ٹھہر جاتا ہے، جب آپ چلتے ہیں تو وہ بھی چلنے لگتا ہے۔ یہ چند معجزات ایسے تھے کہ جن کی بنا پر اماں حلیمہ خوف زدہ ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی پیش نظر آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرائیں۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 5 سال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ مصروف گفتگو تھے کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ ایک بوڑھی عورت آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ آپ نے اجازت دی۔ جیسے ہی آپ کی بوڑھی عورت کے چہرے پر نظر پڑی تو آپ تعظیماً اپنی جگہ سے اٹھے اور میری ماں کہتے ہوئے ان سے لپٹ گئے، پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور انہیں عزت و احترام سے بٹھایا، ان کی خوب خاطر مدارت کی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رخصت کیا۔ روایت میں ہے کہ آپ اس وقت تک دروازے پر کھڑے رہے جب تک سواری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ میری وہ ماں ہے جنہوں نے مجھے 2 سال تک دودھ پلایا اور جن کے گھر میں میں نے 5 سال کی عمر تک قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نبوت کی خبر جب قبیلہ بنو سعد تک پہنچی تو اماں حلیمہ اس خبر پر خوشی سے نہال ہو گئی۔ ایام رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات یاد کرتی اور کہتی مجھے تو پہلے ہی اس بات کا یقین تھا کہ میری گود میں پلنے والا یہ مبارک بچہ اللہ کا نہایت مقرب و برگزیدہ بندہ ہے اور یہ ضرور کسی بہت بڑے منصب پر فائز ہوگا۔ جس بچے کے دنیا میں رونق افروز ہوتے ہی رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا تھا تو وہ ضرور پوری دنیا کے لیے رحمت ثابت ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ یقین سچ ثابت ہو گیا اور اللہ نے میرے فرزند عزیز کو سب سے بلند و بالا مقام سے نوازا، لیکن ابھی تک میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعزاز عظیم کے بارے میں دوسروں کی زبانی سنا ہے، مگر اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گی جب تک خود ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دین محمدی اختیار نہ کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ کر سب مشرف با اسلام ہو گئے۔ ان میں حضرت حلیمہ کی صاحبزادی حضرت شیمہ بھی شامل تھی۔ مورخ لکھتے ہیں جب حارث اپنے اہل و عیال کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے تو اہل قریش نے انہیں دیکھ کر کہا اے حارث کیا تمہیں معلوم ہے تمہارا بیٹا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ تو کفار نے کہا وہ ہمارے خداؤں کا برا بھلا کہتا ہے، ایک اللہ اور جنت دوزخ کی بات کرتا ہے، اس نے ہمارا اتحاد پارا پارا کر کے تفرقہ ڈال دیا ہے۔ حضرت حارث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے بیٹے آپ کی قوم جو شکوہ کر رہی ہے کیا وہ سچ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے۔ حارث پر ان کی گفتگو کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور تبلیغ دین میں مصروف عمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتقال 8 ہجری 629 عیسوی میں 79 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کے سایہ محبت میں تقریباً 2 سال گزارے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست جناب عبد المطلب کے ساتھ یثرب تشریف لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی قبر تھی۔ یثرب میں 1 ماہ رہ کر واپسی مکہ آ رہی تھی کہ راستہ میں بیمار ہو گئی اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئی اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب آپ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آپ کے دادا آپ کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے اور آپ کی خوب عزت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی ایک خاص مسند یعنی بیٹھنے کی جگہ تھی جس پر ان کے علاوہ کوئی نہ بیٹھ سکتا تھا، لیکن وہ اپنی مسند پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اور آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 سال اور 2 ماہ ہی ہوئی تھی کہ آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ آپ کے دادا محترم وفات سے پہلے ہی وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے اس پوتے کی کفالت ان کے چچا ابو طالب کریں گے۔ چنانچہ جناب عبد المطلب کی وصیت کے مطابق جناب ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری قبول کی۔ جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے اور آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن آپ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے تھوڑے سے مال میں خوب برکت پیدا فرما دی تھی اور ان کا تھوڑا سا مال ان کے پورے کنبہ کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں جب 12 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ بصرہ شہر کے قریب ایک راہب پادری رہتا تھا جس کا نام جرجیش اور لقب بحیرہ تھا۔ وہ اپنے گرجا سے باہر نکل آیا اور اس قافلہ کی میزبانی کی۔ اس راہب نے آپ کے سر پر بادل کو سایہ کرتے ہوئے دیکھ کر آپ کے چچا اور قافلہ والوں کو بتایا کہ یہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں اور اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجیں گے۔ جناب ابو طالب نے اس سے پوچھا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے جواب دیا جب تم لوگ اس طرف آ رہے تھے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو انہیں سجدہ کرنے کے لیے نہ جھکا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی، اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان گیا ہوں۔ ان کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ قافلے کی میزبانی کے بعد اس نے جناب ابو طالب سے کہا کہ وہ انہیں شام نہ لے کر جائیں، وہاں انہیں یہودیوں سے سخت خطرہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چند غلاموں کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس بھیج دیا۔ دوستو، زمانہ جہالت کی لڑائی جو 15 عام الفیل میں قریش اور بنی قیس کے درمیان ہوئی، یہ جنگ ان دنوں میں ہوئی جن میں لڑنا منع ہے، اس لیے اسے حرب الفجار کہتے ہیں۔ یہ لڑائی ماہ محرم میں ہوئی۔ اس جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اگرچہ قریش سچائی پر تھے مگر آپ نے کشت و خون میں حصہ نہیں لیا، صرف دشمن کے پھینکے ہوئے تیر اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے۔ یہ جنگ صلح پر ختم ہوئی۔ آپس میں یہ معاہدہ کیا گیا کہ ملک میں ہر طرح سے امن قائم رکھا جائے گا اور مسافروں، غریبوں اور مظلوموں کی خواہ وہ کسی قبیلے کے ہوں مدد کی جائے گی۔ رسول پاک عہد رسالت میں بھی اس معاہدے پر فخر فرماتے تھے اور کہتے تھے اس قسم کے معاہدے کے لیے میں اب بھی حاضر ہوں۔ اس معاہدے کا نام حلف الفضول رکھا گیا کیونکہ معاہدے پر آمادہ کرنے والے 3 سرداروں کے نام میں لفظ فضل مشترک تھا۔ حرب فجار زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں سب سے زیادہ مشہور لڑائی ہے۔ روایت ہے کہ حرب فجار کی تعداد 4 ہے اور یہ لڑائی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی تھی چوتھی اور آخری تھی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ نے شرکت کی۔ جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو ماہ محرم کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی درپیش ہوئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے، دوسری طرف قیس اور ایلیان کے قبائل تھے۔ دونوں میں گمسان کا رن پڑا اور فریقین کے کئی آدمی قتل ہوئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کی اور کہا دونوں فریقین کے مردے گنے جائیں، جس کے زیادہ مقتولین ہوں ان کو بدلے میں زیادہ خون بہا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی عداوت کو مٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اپنایا اور رزق حلال سے اپنی زندگی کا رشتہ استوار رکھا۔ نبوت کے اس پہلو کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم کی حیات مبارکہ کے 2 حصے ہیں، ایک اعلان نبوت سے قبل کا اور دوسرا اعلان نبوت سے بعد کا۔ اول ذکر کا دورانیہ 40 سال ہے اور ثانی ذکر کا دورانیہ 23 سال۔ اس دوسرے حصے کے پھر 2 حصے ہیں، ایک مکی دور، دوسرا مدنی دور۔ نبی اکرم کا نبوت سے پہلے والا دور مالی اور معاشی اعتبار سے بہت زیادہ خوشحال دور نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس یہ کہنا بھی درست نہیں کہ بہت ہی زیادہ مفلوق الحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ البتہ یہ ضرور تھا آپ بچپن سے ہی محنت و مشقت کرنے کے عادی تھے۔ والد کی طرف سے ملنے والی میراث میں منقول ہے کہ 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی ملی جس کا نام ایمن تھا۔ اس باندی کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سے شادی کرتے وقت یعنی 25 سال کی عمر میں آزاد کر دیا تھا۔
اس کے علاوہ مزید کوئی چیز میراث میں نہ ملی تھی۔ میراث میں ملنے والی یہ اشیاء اس قابل نہ تھیں کہ آپ کی کفالت کے لیے کافی ہو جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ دیہاتی علاقوں سے آ کر جو عورتیں بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے بچوں کو لے جایا کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان میں سے کسی کا بھی رجحان نہ ہوا، کیونکہ ان کا کہنا تھا یہ تو یتیم اور غریب بچہ ہے، اس کی پرورش کرنے پر ہمیں اس کی والدہ کی طرف سے کچھ خاص معاوضہ نہ مل سکے گا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے جو آپ کا انتخاب کیا تھا وہ بھی ابتدائی نہیں کیا تھا، بلکہ جب ان کے لیے کوئی اور بچہ نہ بچا تو پھر ان کو خیال آیا چلو خالی ہاتھ واپس جانے کی بجائے اس یتیم بچے کو ہی لے جانا چاہیے۔ چلو مال تو نہیں ہے لیکن اللہ تو راضی ہو جائے گا۔ مکہ مکرمہ میں حصول معاش کے لیے عام طور پر غلہ بانی اور تجارت عام تھی، چنانچہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ کی ابتدا میں ہی اپنی معاش کے بارے میں از خود فکر کی۔ ابتدا میں اہل مکہ کی بکریاں اجرت پر چراتے تھے، بعد میں تجارت کا پیشہ بھی اختیار کیا، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں بلکہ یہ تو آپ کی عظمت اور تواضع کی کھلی دلیل ہے، اس لیے کہ بکریاں چرانے والے شخص میں جفاکشی، تحمل و بردباری اور نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بوجہ ان کے چھوٹا اور دبلا پتلا اور کمزور ہونے کے ان کی ہڈیاں وغیرہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر بکریاں چرانے والے میں خوب تحمل وغیرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے بکریاں چرائی ہیں۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کی طرف 2 سفر کیے، پہلا اپنا چچا کے ہمراہ، لیکن اس سفر میں آپ بطور تاجر شریک نہ تھے بلکہ محض تجارتی تجربات حاصل کرنے کے لیے اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے۔ ملک شام کی طرف دوسرا سفر آپ نے بطور تاجر حضرت ختیجہ کا سامان لے کر اجرت پر کیا۔ جب آپ 25 برس کے ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں ایسا شخص ہوں کہ میرے پاس مال نہیں ہے، زمانہ کی سختیاں ہم پر بڑھتی جا رہی ہیں، تمہاری قوم کا شام کی طرف سفر کرنے کا وقت قریب ہے۔ ختیجہ بنت خویلد اپنا تجارتی سامان دوسروں کو دے کر بھیجا کرتی ہیں، تم بھی اجرت پر اس کا سامان لے جاؤ، اس سے تمہیں معقول معاوضہ مل جائے گا۔ یہ گفتگو حضرت ختیجہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے خود ہی آپ کو پیغام بھیجا کہ جتنا معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس سے 2 گنا دوں گی۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو کہا کہ یہ وہ رزق ہے جو اللہ نے تمہاری جانب کھینچ کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ختیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ جب قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں نستورہ راہب نے آپ میں نبوت کی علامات پہچان کر آپ کے نبی و آخر الزماں ہونے کی پیش گوئی کی۔ دوسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا جب آپ نے تجارتی سامان فروخت کر لیا تو ایک شخص سے کچھ بات چیت کر رہے تھے۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم اٹھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی ان دونوں کی قسم نہیں کھائی، میں تو ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان سے منہ موڑ لیا کرتا ہوں۔ اس شخص نے یہ بات سن کر کہا، حق بات تو وہی ہے جو تم نے کہی۔ پھر اس شخص نے میسرہ سے مخاطب ہو کر کہا، خدا کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کی صفات ہمارے علماء کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ میسرہ نے دیکھا کہ جب تیز گرمی ہوتی ہے 2 فرشتے آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میسرہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ واپسی میں ظہر کے وقت جب واپس پہنچے آپ تو حضرت ختیجہ نے اپنے بلا خانے میں بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے اس طرح تشریف لا رہے ہیں، 2 فرشتوں نے آپ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ حضرت ختیجہ اور ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورتوں نے یہ منظر دیکھ کر بہت تعجب کیا۔ پھر جب میسرہ کی زبانی سفر کے عجائب، نفع کثیر اور نستورہ راہب اور اس جھگڑا کرنے والے شخص کی باتیں سنی تو آپ بہت زیادہ متاثر ہوئیں۔ حضرت ختیجہ بہت دور اندیش اور مستقل مزاج، شریف، باعزت اور بہت مالدار عورت تھی۔ انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تجارتی اسفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کی وجہ سے کیے۔ ان میں 2 سفر یمن کی طرف بھی کیے تھے۔ نبوت سے قبل آپ کے بحرین کی طرف سفر کرنے کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ اپنی عمر کے 25ویں سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی اسفار میں اپنے اخلاق کریمانہ، حسن معاملہ اور راست بازی، صادق و دیانت کی وجہ سے اس قدر مشہور ہو چکے تھے کہ خلق خدا آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگی۔ لوگ کھلے اعتماد کے ساتھ بے دھڑک آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ انہی خصائل کی وجہ سے حضرت ختیجہ کی رغبت آپ کی طرف ہوئی۔ نبی و آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے نکاح کی تقریب حضرت ختیجہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا ابو طالب
اور چند دوسرے رشتہ داروں مثلاً حضرت حمزہ اور دوسرے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ یہ سب لوگ آپ کے ساتھ وقت مقررہ پر ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت ختیجہ کے رشتہ دار موجود تھے، جن میں عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل قابل ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور آپ کے کچھ اوصاف حمیدہ اور فضل و کمال کا ذکر کیا، اور قریش کی روایت کے مطابق نکاح منعقد ہوا۔ بعض تاریخی روایات میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ختیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ ناظرین، یہاں تک ہم نے تاریخ اسلام کی اس قسط میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 25 سال تک کے حالات و واقعات بیان کیے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کی مبارک زندگی کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔